ہیں جس سے قرب اور بعد کو سمجھا جاتا ہے، دوری اور نزدیکی کو پہچانا جاتا ہے، لیکن کس چیز کی پیمائش جو قریب ہو یہ آپ نے کر لی۔ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری جو جان ہے اور جو تمہارا جسم ہے یہ بھی آپس میں قریب ہیں کہ نہیں؟ تھوڑے بھی تو جان ہی نہیں تو جسم سے بیٹھے ہیں، تھوڑے جان جڑی ہے وہ جسم تو بہت دور ہے، میں میجرمنٹ کر لی ہے، بول یہ نہیں رہی۔ مجھے بتاؤ آپ کی جان اور آپ کا جسم یہ بھی باہم قریب ہے کہ نہیں؟ یہ باہم قریب ہے۔ جب یہ دور کیے جائیں گے تو جسم بے حرکت ہو جائے گا، زندگی نہیں رہے گی۔ زندگی کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان اس کے اندر ہے، کہ جان اندر ہو، جسم کے قریب جائے تو پھر جسم بولتا ہے کہ میں ہوں۔ اور مجھے بتاؤ جب یہ قریب ہے جان، اور جان کے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے خود من انفسہم فرما کے یہ ثابت کیا کہ جان بندے کے قریب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ جان جسم کے جتنا قریب ہو، آپ لوگ اب اس پہ قریب ہو نا، لیکن اگر 2 4 4 5 5 10 10 انچ دور ہٹتے جاؤ پھر بھی نظام بگڑے گا نہیں، پھر بھی نظام قائم رہے گا، یہ نشست موجود ہوگی۔ لیکن جسم و جان اس کا قرب ایسا ہے کہ یہ 1 سینٹی میٹر بھی اگر دور ہو جائے تو بندہ بے جان ہو جائے۔ جان ہر وقت جسم کے ساتھ رہنی چاہیے، اتنی قریب رہنی چاہیے کہ جسم بے جان نہ ہو جائے، یہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قرب آپ کے مابین موجود ہے اس کی پیمائش ممکن ہے، لیکن جسم اور جان آپس میں قریب ہیں، لیکن اس کو کوئی آدمی مجھے پیمائش کر کے بتائے کہ جان جسم کے کتنا قریب ہے، جسم جان کے کتنا قریب ہے، یہ نہیں بتا سکتا۔ کیوں کہ یہ اتنے زیادہ قریب ہیں کہ یہ دونوں ایک لگتے ہیں، دونوں اتنے مل چکے ہیں کہ ان میں فاصلہ نظر نہیں آتا ہے، اور جب نظر نہیں آتا تو پیمانہ لانے کا فائدہ نہیں کہ پیمائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا تم آپس میں بھی قریب رہتے ہوگے اور مکان بھی آپس میں قریب ہوتے ہیں، درخت قریب ہوتے ہیں، کائنات کی اشیاء ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، ستارے ایک دوسرے کے قریب ہیں، سورج چاند بھی قریب ہے، لیکن یہ قربت پیمائش کے اندر آتی ہے۔ زمین آسمان میں بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن یہ پیمائش کے اندر ہے۔ جسم اور جان کے اندر قرب اور بعد کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور جسم جان کے کتنا قریب، جان جسم کے کتنا قریب کوئی پیمانہ نہیں بتا سکتا۔ پتہ چلا یہ قریب اتنی زیادہ ہے کہ یہ زیادتی میں اتنی لطافت ہے کہ کوئی پیمانہ ابھی بنا ہی نہیں ہے جو جسم اور جان کی قربت کو ظاہر کر سکے۔ اللہ نے فرمایا نبی کی شان سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، یہ جان جتنی تمہارے قریب ہے یہ اتنی قریب نہیں ہے جتنا محمد تمہارے قریب ہے۔ اتنی جان قریب نہیں ہے جتنا محمد تمہارے قریب ہے۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہہ کے یہ بتایا جب جان سے زیادہ قریب محمد ہے، وہ جان جو تجھے چلاتی ہے، وہ جان جو تجھے سناتی ہے، وہ جان جو تیرے دل کو دھڑکاتی ہے، وہ جان جو تجھے بٹھاتی ہے، وہ جان جو تجھے سلاتی بھی ہے اور جگاتی بھی ہے، کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے، جس کی وجہ سے تو زندہ سمجھا جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں زندگی تیری جان ہے، اور جان سے زیادہ وہ تیرے قریب ہے جو جان کائنات ہے۔ میرے دوستو سبحان اللہ، وہ جو اتنا قریب ہو اس کے میلاد منانے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کول ہو جائے تھوڑی جان بھی جس لئے تھوڑا ساتھ نہیں دے گی اس لئے محمد تھوڑا ساتھ دے گی۔ اب تمہاری اپنی جان تمہاری نہیں رہے گی اس وقت محمد ہمارے ہو۔ میرے دوستو یہ میلاد والے خاص ہیں،
جان والوں کو میلاد عطا کیا جاتا ہے، یہ جانوں کے لیے نہیں، یہ جانداروں کے لیے ہے، اور جاندار تک ہوتا بھی ہے۔ جاندار وہ نہیں جو چلتا پھرتا ہے، جاندار وہ ہے جو نبی کو اپنے قریب سمجھتا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا النبی اولا، سب سے، اب آپ پھر پڑھو اس طرز میں، سب سے پتہ چلا کہ مومن نبی کو اپنے قریب سمجھتے ہیں، اور جب قریب سمجھتے ہیں اپنی جان کی کتنی فکر کرتے ہو، سر میں درد ہو کیا بات ہے، ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہو، کانٹا چبھ جائے تو ہو ہا کرتے ہو، آپریشن ہو تو دعائیں کراتے ہو، جب ڈاکٹر کہہ دے کہ اب کوئی امید نہیں، اس وقت کیا گزرتی ہے مریض پر، یہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ابھی تک ہمیں ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا۔ وہ جان جس نے جب جانا ہو اور آپ کو خبر دینے والا کہے کہ جانے والی ہے، تو اس وقت درد و علم، فراق دنیا کا غم یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، دل دماغ کام چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اولاد پریشان، بیٹے پریشان، رشتہ دار پریشان، جواب آ گیا جان جانے والی، تو جانا تو ہے ہم نے، چاہے آپ کو کوئی جواب دے یا نہ دے، تو تم اگر اس جان سے اتنی محبت کرتے ہو جس نے جانا ہے، میں تمہیں اس جان سے محبت کی دعوت دیتا ہوں جو جانے والی نہیں، ہر دم تمہارے ساتھ ہے، ہر دم ساتھ رہنا ہے، اس نے نہیں جانا ہے، اس جان نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، جدھر تم جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن کب تک؟ جب تک تم مومنین رہو گے۔ النبی اولا بالمومنین کہا ہے، جب تک تم مومن ہوگا اس وقت تک نبی تمہارے ساتھ ہوگا، چاہے تو قبر میں رہے یا قبر سے باہر۔ مومن کو ہمیشہ نبی کے ساتھ رکھا جائے۔ اب میں عرض کروں، جو قریب ہو اس کو پہچاننا ضروری ہے کبھی، قریب ہو اور پہچانا بھی نہ جائے تو پھر یہ تو اندھا ہونے والی بات ہے۔ تو حضور کو اگر قریب سمجھتے ہو تو پہچانو نا کہ وہ ہیں کون، قریب کون ہے، قریب کون ہے، کون ہے قریب؟ اللہ سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے بھی نہ پوچھو، نہ اپنے والد صاحب سے پوچھو، اللہ سے پوچھو، وہ جو ہمارے قریب ہے کون ہے؟ اللہ نے فرمایا نبی۔ اب نبی کو نبی سمجھو کہ نبی کون ہوتا ہے، اگر نبی کو سمجھ لیا کہ یہ نبی ہے تو قربت بھی محسوس کرو گے، اگر نبی کو نبی نہ سمجھ سکے پھر وہ قربت تمہارے سے بہت دور رہے گی، بہت کی منزل میں رہو گے۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے نہیں آسمانوں سے پرے کی خبریں دیتا ہے، نبی وہ نہیں ہوتا جو بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کے بعد بزرگ تر ہو وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی وہ نہیں ہوتا جس کے علم پر اعتراضات کیے جائیں، نبی وہ ہوتا ہے علمہ کا معلوم تکن تعلم کا تاج جس کے سر پہ رکھ دیا گیا ہو، وہ نبی ہوتا ہے۔ اس سے زمین کی خبر پوچھو وہ بتائے گا، آسمان کی خبر وہ دے گا، عرش کی خبر وہ دے گا، دوزخ کی خبر وہ دے گا، جنت کی خبر وہ دے گا، ارے تیرے چہرے کی خبر وہ دے گا، تیرے سینے کی خبر وہ دے گا، تیرے دل میں جو خیال پیدا ہوگا اس خیال کی خبر بھی تمہیں مصطفیٰ دے گا۔ اس کو علم کہتے ہیں، تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے نظر نہ آئے وہ نبی ہوتا ہے، تم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں تو قربت کی بات کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کو سمجھا، تم نے کیا سمجھا؟ کام نے سمجھ لیا، کیا سمجھا؟ وہ جو دیوار کے پیچھے نہیں چلتا وہ نبی ہوتا ہے، اور جو مر جاتا ہے معاذ اللہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے معاذ اللہ۔ وہ کام نے سمجھا ہے نبی کو، نبی کون ہوتا ہے؟ یہ دیکھو ہم بتاتے ہیں، دیکھو ذرا زبان ادھر بھی ہے یعنی بوت ادھر بھی ہے اور چہرے ادھر بھی ہے، میرا بوت ہونا کوئی کمال نہیں، یہ بوت کو اگر تم
قائم رکھنا چاہتے ہو اللہ کے سامنے، اس بت کی عزت رکھنا چاہتے ہو، بتاں والا کام کرو نا، بتاں والا کام کیوں کرو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سمجھا ہے